السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ زمحریر بائی امارہ حسین کی ایپیسوڈ نمبر 5 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ چیپٹر 3 ہے، اس کا پارٹ 2 ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ داریا، تم رو رہی ہو؟ خیریت ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے پر پریشانی سی پھیلی۔ ایمر وہ ہچکیاں لیتی رو رہی تھی۔ انکل کا مرڈر ہو گیا ہے۔ اوہ، وہ ایک دم سیدھا کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ جلدی سے سائڈ ٹیبل سے چابیاں اٹھاتا کان سے فون لگائے زینو کی طرف بڑھا۔ تم رو مت، میں آ رہا ہوں، بس 2 منٹ۔ گھر کا داخلی دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا۔ کال کاٹ کر اس نے فون واپس جیب میں ڈالا اور دائیں جانب کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے پہلا خیال اسے پریسا کا آیا۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا پھیلا۔ ہون بھیجتے ہوئے اس نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ٹھنڈی ہوا سے ہوٹل گرینڈ کے پس منظر میں کھڑے تناؤ گھنے درختوں کے پتے لہرا رہے تھے۔ آسمان سے آتی دھوپ کو بادل کبھی روکے ہوئے تھے تو کبھی زمین پر پہنچنے دیتے۔ ایسے میں ہوٹل کی نچلی منزل پر اس طویل راہداری میں ایک فیشنیبل سی لڑکی تیز سے چلتی لفٹ کے دروازے کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ دروازہ کھلا تو لفٹ سے چند افراد نکلے۔ ان کے نکلتے ہی وہ لفٹ میں آ کر کھڑی ہوئی۔ اس کے سیاہ کندھوں تک آتے اس کے سلکی بال اس کی ہر حرکت پر لہرا سے جاتے تھے۔ اس نے سفید رنگ کا بازو اور سیاہ لیدر اسکرٹ پہن رکھی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں تھامے اسکرٹ سے ہم رنگ لیدر بیگ کو ایک ہاتھ میں منتقل کرتے، دوسرے ہاتھ سے اس نے لفٹ کی دیوار میں نصب ہنسوں میں سے 2 کا ہنسا دبایا۔ اس کے سیاہ جوتوں پر لفٹ کے بلب کا عکس پڑتا انہیں چمکا رہا تھا۔ دروازہ بند ہوا تو وہ لفٹ کے دروازے کو دیکھتے ہوئے اپنی منزل کا انتظار کرنے لگی۔ چند منٹ بعد وہ داؤد سلطان کے سویٹ میں میز کے گرد رکھے صوفوں میں سے جوزف اور طارق کے مقابل بیٹھی تھی، جبکہ ڈینیل کچھ کچن میں کھڑا آرڈر کیے جانے والے کھانے کو پلیٹس میں سجا رہا تھا۔ داؤد کہاں ہے؟ اگر 2 پیش کا جائزہ لینے پر ڈینیل کی طرف گردن گھما کر روزی بولی۔ ٹرے اٹھائے ان کی طرف آتے ڈینیل نے چہرے سے اس کے کمرے کی طرف اشارہ کیا، پھر ٹرے شیشے کی میز پر رکھتے ہوئے بولا، ہمارے مسٹر باس رات کو مشن پر اور دن کو اپنے کمرے میں پائے جاتے ہیں۔ دن کے وقت انہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ لہجے کو سرگوشی میں بدل کر دستک دینے کی اجازت بھی نہیں۔ پھر کھل کر مسکرایا۔ اس کے سیاہ رنگت پر سفید دانت موتیوں سے چمک اٹھے۔ اوہ، ہونٹ گول کرتے روزی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ٹرے میں سے پلیٹیں نکالی۔ تو یعنی ہمیں سب کچھ خود ہی ڈسکس کرنا پڑے گا؟ روزی نے بھی سرگوشی میں جواب دیتے ہوئے آہستگی سے پلیٹس سب کے سامنے کھڑے ہوتے رکھی۔ جوزف جمائیاں لیتے ہوئے اپنے سرخ بالوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا، جبکہ پانی پیتے طارق نے دونوں کو چپتی نظروں سے دیکھا اور گلاس میز پر رکھا۔ کوئی آواز نہیں جا رہی اندر۔ پھر چہرہ کمرے کی طرف اونچا کر کے تقریباً چلاتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت کی نیند میں خلل نہیں آئے گا۔ اور پھر ان دونوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے جھرکا، ٹھیک سے باتیں کرو، اونچی آواز میں، ڈرپوک، زیر لب ان دونوں کو کوستے وہ سر چھرک کر رہ گیا۔ اندر کمرے میں داؤد نے جو شاور لینے باتھ روم جا رہا تھا، باہر سے آتی طارق کی آواز پر بھویں پھیلائیں۔ دفتر اس کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر عالیجا لکھا ہوا چمک رہا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا اور چلتے چلتے بیگ تک آیا۔ تمہارے پکڑے گئے ہرن نے فرار ہو کر ساری دعوت کا ستیہ ناش کر دیا۔ کوئی شکار کا سارا کریڈٹ خود کو جو دے رہا تھا۔ نیت میں فطور ہو تو ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ بائی دا وے، تم نے کیا کیا؟ چوزے کھلائے دوستوں کو؟ وہ داؤد زیر لب مسکرایا۔ اوہو، اپنی عزت رکھنی تھی یار، بڑی مشکل سے دوسرے ہرن کا بندوبست کیا۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے وہ کوئی جن ذات تھی؟ اسماعیل کی آواز میں پراسرار ہوئی تھی۔ تم نے کیمرہ ریکارڈنگ ڈیلیٹ کی؟ اس کی نگاہ سائڈ ٹیبل پر رکھی ڈائری پر پڑی۔ وہ ٹھٹک کر رکا، کچھ قدم سائڈ ٹیبل کی طرف اٹھا کر وہ ڈائری کو بنا اٹھائے فون سے لگائے دیکھے گیا۔ سچ پوچھو تو مجھے فارم ہاؤس جانے سے خوف آ رہا ہے، کہیں وہ جنزادی مجھ پر مر مٹی۔ تم نے ڈیلیٹ کی کہ نہیں؟
वो फिर से अपने तहक्कुम भरी टोन में लौटा। कर दी है यार, इतना डरपोक समझ रखा है अपने दोस्त को। फिर इसने एक गहरी सांस ली। 4-5 दोस्त ले गया था साथ, इन्हें बाहर खड़ा करके डिलीट कर दी। दाऊद ने मुस्कुरा के फ़ोन बंद कर दिया। इस्माइल की कॉल फिर से आने लगी थी। इसने बटन दबाकर फ़ोन साइलेंट पे किया। फिर फ्रेश होने के लिए बाथरूम का रुख किया। कमरे से बाहर टेबल के गिर्द वो चारों किसी बात पर बुरी तरह हंस रहे थे। ये सब छोड़ो, अच्छी खबर यह है कि मुझे इस आदमी का सुराग मिल गया है जिसका कार्ड बॉस को मिला था। जोसेफ अल्फ्रेडो पास्ता चम्मच में भरता गोया हुआ। कौन सा कार्ड? रोज़ी ने चौंक कर संजीदा होते हुए निवाला हलक से उतारा और जोसेफ को देखा। जहाँ से मार्टिन गायब हुआ था वहीं से बॉस को एक कार्ड मिला था। वो कार्ड किसी बीच के आदमी का है जो किसी पैगाम रसा का काम कर रहा है। सेल पर हमला होने से पहले मार्टिन किसी तरह मरात के ऑफिस में मौजूद एक अहम लिस्ट की तस्वीर ले चुका था। फिर पलटकर इसने दाऊद के कमरे के दरवाजे को देखा। वो तीनों आंखों में तजस्सुस लिए टेबल पर आके को बैठे इसे सांस रोके सुन रहे थे। असल में मार्टिन बॉस के लिए वो तस्वीर वहाँ से निकाल रहा था। बॉस के कहने पर वो मुराद के क्लब का सरसरी मेंबर बना। इसने अपनी घड़ी से इस लिस्ट की तस्वीर ली। बदकिस्मती से किसी गलती की वजह से इन्हें भनक पड़ गई और इन्होंने इसका पीछा करके सेल पर हमला कर दिया। जब तक बॉस वहाँ पहुँचता मार्टिन को वो लोग अगवा कर चुके थे और वहीं अपना शख्स बिठा दिया जिसे बॉस को मारना था, लेकिन बॉस ने उल्टा इसे अस्पताल पहुँचा दिया। वाओ, रोज़ी ने सताइश से आईब्रो फैलाए। अब ये प्लान है? जोसेफ ने मेज़ के वस्त में हाथ रखा और संजीदा नज़रों से बारी बारी इनके चेहरों को देखा। हमें ना सिर्फ ये मालूम करना है कि ये पैगाम रसां किसका आदमी है और मार्टिन के गायब हो जाने में इसका हाथ है कि नहीं, बल्कि हमें वो घड़ी भी ढूंढनी है जिसे मार्टिन ने तस्वीर ली है। इन तीनों ने एक दूसरे को देखा। तो प्लान क्या है? रोज़ी बोली तो जोसेफ और तारिक ने इसे देखा और फिर डैनियल को। लेकिन पहले बॉस से हमें डिस्कस करना पड़ेगा। डैनियल बोलने लगा कि तारिक ने ज़ोर से अपना चम्मच प्लेट में पटका। बस करो तुम लोग, क्या बॉस लगा रखा है। बस हम लीडर हैं और वो इसका नाम दाऊद है। ऊँट भींचते हुए इसने घूर कर जोसेफ और डैनियल को देखा। इसे दाऊद कहना बेहतर है, ओके? वो तीनों हक्का बक्का से गुस्से से लाल होते चेहरे को देख रहे थे। तुम आखिर बॉस से इतना चिढ़ते क्यों हो? जब से मैं आया हूँ ये बात महसूस कर रहा हूँ। डैनियल ने आखिर दिल की बात कह डाली। कुछ ऐसा नहीं है। तारिक नजरें चुराता अपनी प्लेट पर झुक गया। तो फिर तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए बॉस बोलने में। आखिरी बात पर जोर देते जोसेफ ने डैनियल और रोज़ी को हंसी दबाते हुए देखा। कुछ मिनट बाद दाऊद सफ़ेद शर्ट के आस्तीन लपेटता अंदर कमरे में स्याह पेन की जेब में फ़ोन डाल रहा था। इसके कंधे पर सफ़ेद टॉवल था। ड्रेसिंग टेबल के करीब आकर इसने दरवाजे से हेयर ड्रायर निकाला और अपने स्याह गीले बाल खुश करने लगा। इसकी ग्रे आंखें पानी के बायस हल्की गुलाबी पड़ रही थीं। अपने निखरे निखरे चेहरे को शीशे में देखते हुए इसकी नज़र साइड टेबल के अक्स पर पड़ी। इसने हेयर ड्रायर का बटन दबाकर ऑफ करके वहीं रख दिया और माथे पर फैले बालों को बिगाड़ते जैसे इन्हें खुश करना चाहा। डायरी टेबल से उठाकर इसने उलट पलट कर देखी और एकदम इसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। इसे चक्कर सा आया था। इसने झटके से डायरी फेंकने के अंदाज में टेबल पर रखी। आंखों में तहीर और उलझन दर आए थे। नजरें अब भी डायरी पर जमी थी। फिर सर झटकते हुए अपनी गर्दन दाएं बाएं घुमाकर अपनी थकन कम करने की कोशिश की, ये सोच कर कि शायद थकन से वो लड़खड़ाया हो। कुछ सोचते हुए इसने डायरी दोबारा उठाई और दोबारा लड़खड़ाया नहीं। बस आंखों के सामने छा जाने वाले अंधेरे में यके बाद तिगरे कई चेहरे तस्वीरों की मानिंद इसकी आंखों के सामने गुजरे। पहला चेहरा किसी लड़की का था। इसकी आंखें बड़ी बड़ी और बाल शहद रंग थे। दूसरा चेहरा इस बूढ़े आदमी का था जिसको मुराद धमकी दे रहा था और तीसरा चेहरा किसी औरत का था। इसके बाल इसकी इस बड़ी आंखों वाली लड़की के जैसे थे। शहद रंग जैसे नकूश में मुमासलत थी। पलके छपक कर इसने खुद को जैसे इस लम्हे से आज़ाद किया। ये क्या माजरा था वो समझ नहीं पाया था। इसने डायरी का पहला सफ़ा खोला, वो बिल्कुल खाली था। फिर बाकी सफ़ात देखे, वो भी खाली थे। अब खड़े होकर डायरी खिड़की के मुकाबल की, जानने के लिए मुबादा कुछ छुपा हुआ लिखा हो और वो रोशनी में दिख जाए, लेकिन इसके पीले सफ़ात बिल्कुल खाली थे। वह गहरी सांस लेकर डायरी बंद करने ही लगा था कि इसके हल्के नम बालों से पानी का कतरा गिरकर डायरी के पीले सफ़ात में जज्ब होता।
निशान छोड़ गया और अगले ही लम्हे सफ़े पर एक सतर उभरी, ताज़ा स्याही से लिखी गई सतर। इसकी ग्रे आंखों में बेयकीनी उतर आई। सतर थोड़ी वासे हुई। वो शॉक्ड हुआ। खुश आमदीद दाऊद सुल्तान। बरसों का इंतज़ार तमाम हुआ। इसने सतर पढ़कर उजलत से अगला सिफा पलटा। वो बादा वहाँ कुछ और लिखा हो, लेकिन खाली सफ़ात इसका मुंह चढ़ा रहे थे। बस पहले सफ़े पर एक ही सतर लिखी थी, पहले वो हिरन, अब ये डायरी। वो सोच में पड़ गया। अचानक से इसके दाएं कान में एक तेज़ चुभती हुई आवाज़ उभरने लगी। आवाज़ लम्हा बलम्हा तेज़ होती जा रही थी, गोया कोई तेज़ मशीन से लोहा काट रहा हो। तेज़ी से दाएं हाथ कान पर रखकर इसने कान में से आवाज़ के बायस उठते दर्द को रोकना चाहा। लब भींच डाले इसका जबड़ा तन सा गया था, चेहरा गुलाबी पड़ गया था। अगले लम्हे आंखों के सामने फैलती तारीकी ने इसे अपनी लपेट में ले लिया था। अंधेरे कमरे में बिस्तर पर लेटी परीसा छत को तक रही थी। इसकी आंखें बंद थी, शहद रंग खुले बाल तकिए पर बिखरे हुए थे, लटें पसीने के बायस गालों से चिपक सी गई थी। खुली खिड़की से आती रोशनी कमरे के अंधेरे को कम करती हुई हवा के ठंडे झोंकों से इसका चेहरा सहला रही थी। इसकी आंखों के भारी पपूटों में लरसिश हुई और इसने आंखें खोल दी। कुछ देर छत को वीरान आंखों से तकते इसने गर्दन घुमाकर खिड़की को देखा। दिन की ये रोशनी इसकी आंखों में छुप सी गई। वो पलकें झपका कर रह गई। दफ्तन इसने घुटन का एहसास हुआ, शदीद गर्मी का। वो झटके से उठकर स्वेटर को खुद से इजलत में नोचने लगी। वो बाथन इस गर्मी और इस घुटन से इसकी सांस बंद ना हो जाए। इसे लगा जैसे इसकी सांस अटक सी गई हो। बुखार से तपते कांपते हाथों से स्वेटर के बटन खोलने में इसे देर सी लगने लगी। बिस्तर से तकरीबन गिरते गिरते वो खड़ी हुई और आखिर स्वेटर उतार कर फेंक डाला। मुझे कहीं जाना है जहाँ मैं अकेली हूँ, कोई इंसान ना हो, बस ठंड हो और ताजगी हो, वरना मैं इस घुटन से मर जाऊंगी। मेरा दिल बंद हो जाएगा। चेहरे पर फैलते आंसुओं के रेले को दोनों हाथों की पुष्ट से साफ करते इसने अपने बुखार से तपते चेहरे को महसूस किया। फिर कमरे से दरवाजे से निकलकर सिटिंग रूम की तरफ गुजरते दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। तभी अकब से आती यास्मीन की आवाज़ ने इसके कदम रोके। कहाँ जा रही हो तुम? इसके आस्तीन ऊपर को चढ़े हुए थे। एक हाथ में धुली हुई सब्जियों की टोकरी थी। किचन में खड़े खड़े इनका रुख इसकी जानिब था। वो वहीं खड़े खड़े इनकी जानिब पलटे। इसकी आवाज़ हलक में फंस सी गई थी। वो कुछ तो बोली तो महज इसके लब फड़फड़ाए। यास्मीन इसकी बिखरी सी हालत देखते हुए कदम कदम चलते हुए इनके मुकाबले आई थी। परीसा, तुम कहाँ जा रही हो? बाहर कुछ नहीं है, कॉटेज में जाने से पुलिस ने मना किया है। तुम जाओ अंदर कमरे में। इनका लहजा नर्म मगर तंबी करता हुआ था। मैं बमुश्किल हलक से आवाज़ निकालते हुए वो खंकारी। बस खुली हवा में बैठ रही हूँ, मुझे अंदर घुटन हो रही है। इसने इन्हें देखने से गुरेज किया। इन्होंने आहिस्तगी से इस बात में सर हिलाया। वो पलटी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। पीछे खड़ी यास्मीन की पुरसोच निगाहें कुछ देर तक दरवाजे पर जमी रहीं। फिर वो पलटी और इनके कदमों ने वापस किचन का रुख किया। यास्मीन को नान के घर के सामने खड़ी परीसा ने अपने दादा के खूबसूरत कॉटेज को देखा, जिसकी छत पर फैले फूल आज मुरझाए हुए दिखाई देते थे। इसके कमरे का टेरेस जो इसके सुकून का गोशा था, वीरान सा मातम कर रहा था। इसने हलक में उभरती गिलती को बमुश्किल पलके झपकते हुए पीछे धकेला और अपने सीने पर हाथ रखा। वहाँ न दिखाई देने वाला खंजर सा पैवस था। यहाँ से रिश्ते अपने ही गोंद के तालाब में वो लम्हा बलम्हा जैसे डूबती जा रही थी। सुस्त रवि से कदम उठाते इसने कॉटेज और ग्रीन हाउस के गिर्द लगी लकड़ी के बॉर्डर का दरवाज़ा पार किया। इसने पौधों और फूलों की मिली जुली खुशबू से अटी फिज़ा में आंखें बंद करती एक गहरी सांस ली, मगर वो सांस घुटन इख्तियार करती सीने में फंस गई थी। इसने टर्टल नेक का गला खींच सा डाला। वो वहीं रखे भूरी लकड़ी के पुराने बेंच पर बैठी गई, जिस पर घुटने नीम के दरख्त का साया था। क्या ज़िंदगी इसी का नाम है कि इंसान का इसमें कोई अमल दखल ना रहे? जैसे मेरे नाम एक किताब लिख दी गई है, बुरे वाक़यात से भरे लम्हे तवील अब की किताब। इसने बैठे बैठे जहन में उभरती अपनी आवाज़ सुनी और घुटनों पर हाथ रखे। कुछ ही कदम की दूरी पर यास्मीन के घर की तरफ का तेज़ कदमों से रुक करता एमर इसे कॉटेज के करीब बेंच पर अकेले बैठे देखकर ठटका।
یاسمین کی طرف جانے کا ارادہ تک کرتے ہوئے اس کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ پریسا کا سر جھکا ہوا تھا جیسے زمین کو تک رہی ہو۔ اس کے کندھوں سے تھوڑا نیچے تک آتے بال کسی پردے کی طرح اس کے چہرے کا رخ چھپا رہے تھے۔ پریسا نے جوتے کی نوک سے زمین پر اگی گھاس کے پاس کی مٹی کھرچ ڈالی۔ کیا دشمنی ہے اس زندگی کو مجھ سے؟ کیوں مجھے خوش ہونے نہیں دیتی، ٹھیک سے جینے نہیں دیتی؟ اگر ایسی ہی زندگی ملنی تھی تو مجھے پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے اپنی تیز ہوتی آواز سے پیچھا چڑھانے کے لیے سر چھٹک کر اپنے بال پیچھے کیے۔ سیدھی ہوتے ہوئے اس کی نگاہ یوں ہی اوپر کو اٹھتی تو وہ ٹھٹک کر سامنے کھڑے ایمر پر رک گئی۔ اسے اپنی موجودگی پر ٹھٹکتا دیکھ کر وہ افسردہ سا اس کے ساتھ کچھ فاصلے پر بینچ پر بیٹھ گیا تھا اور گلا کھنکارا گویا ہوا۔ مجھے ابھی داریا کے ذریعے معلوم ہوا ہے، یقین نہیں آ رہا کہ ایمر، کیا ہر انسان اتنا بے بس ہوتا ہے؟ پریسا نے سپاٹ چہرے لیے اس کی بات کاٹی اور وہ اس کے یوں اچانک بولنے پر کاٹیج سے نظریں ہٹا کر چونکا، پھر آہستگی سے بیٹھے بیٹھے اس کی جانب گھوما، ایسا کہ مسلسل اس کی زندگی سے خوشیاں ختم ہوتی رہیں اور وہ بے بس ہو کچھ نہ کر پائے۔ اس کی آواز رن سی گئی تھی۔ قریبی لوگ باری باری آپ کو چھوڑتے چلے جائیں، اکیلا کرتے جائیں، پھر وہ ذرا دیر سانس لینے کو رکی اور دوبارہ گویا ہوئی، اور جو چیزیں خوشیاں دیتی ہیں وہ ہاتھ سے نکلتی چلی جائیں۔ اس کی آواز شکست خوردہ تھی، جیسے اس نے حالات کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ بے بسی سے اس نے ایڈن کے کاٹیج کو دیکھا۔ ایمر کی نظریں اس کے بکھرے سے لہجے پر فکر اور افسوس سے بھر گئی تھیں۔ ہر انسان کی زندگی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے پریسا، میں تمہیں لمبے چوڑے دلاسے تو نہیں دے سکتا، بس یہ کہوں گا کہ کچھ لوگوں کی زندگیوں میں آزمائشیں باقی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں۔ ابھی جس غم کے زیر اثر تم ہو وہ بہت بڑا ہے۔ ایسے غم سے نکلنا ناممکن ہے جو کوئی بھی تمہیں دلاسا دے گا۔ اس سے تم مطمئن نہیں ہو پاؤ گے، کیونکہ جو تم محسوس کر رہی ہو وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ایمر نے کاٹیج کے پاس لگے گملوں میں سر اٹھائے، رنگ برنگی پھولوں کو دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ جو لوگ ہم سے کھو جاتے ہیں ان کو ان چیزوں میں ڈھونڈنا چاہیے جو انہیں پسند تھی۔ یہ تمہیں ان کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ مرنے والے جب مرتے ہیں تو پوری طرح نہیں مر جاتے، اپنا ایک حصہ، ایک احساس دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں ان کے لیے جو ان کی جدائی پر بکھرنے لگیں گے۔ وہ لوگ تمہیں اس احساس میں زندہ ملیں گے۔ اس نے نرم آنکھوں سے پریسا کو دیکھا۔ وہ اب چہرہ اٹھا کر خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے دادا بھی ابھی زندہ ہیں وہاں۔ ہاتھ اٹھا کر انگلی سے گرین ہاؤس کا اشارہ کیا۔ پریسا نے اس کے ہاتھ کے تعاقب میں گرین ہاؤس کو دیکھا۔ اس فلورسٹ شاپ میں پھر ہاتھ نیچے کیا۔ ان کا احساس وہاں زندہ ہے جہاں وہ بیٹھتے تھے، ان پھولوں میں جو انہیں پسند تھے، ان کھانوں میں جو تم ان کے لیے بناتی تھی۔ تمہیں اس غم کی لپیٹ میں اتنا نہیں آنا جتنا تمہیں پتہ ہے نا، پتہ ہی نہ چلے اور یہ احساس مر جائے۔ اب اس کے چہرے پر ایک سادہ سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے پریسا کو دیکھا جو گمسم سی خاموش بیٹھی گود میں رکھے اپنے ہاتھ تک رہی تھی۔ پھر جیسے اسے احساس ہوا کہ شاید وہ اس وقت اکیلی رہنا چاہتی ہو، وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں۔ کھڑے کھڑے ایمر نے اس کے جھکے ہوئے سر کو کچھ لمحوں کے لیے دیکھا۔ اس کی طرف سے کوئی رد عمل نہ پا کر پلٹ گیا۔ اس کا رخ اب یاسمین کے گھر کی طرف تھا۔ اس کی نظر بالائی منزل کی کھڑکی پر پڑی جس کا پردہ ایسے سرکا ہوا تھا گویا کسی نے تھام رکھا ہو۔ اس کی نظریں محسوس کرنے پر پردہ لہرا کر واپس اپنی جگہ آ گرا۔ پیچھے بیٹھی پریسا نے نظریں اٹھا کر کاٹیج کے داخلی دروازے کو دیکھا جس کے آگے زرد پٹیوں پر ڈو ناٹ انٹر لکھا تھا۔ وہ کھڑی ہوئی اور آہستگی سے قدم اٹھاتے کاٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ شمس الدین کا کمرہ صاف کر دیا گیا تھا۔ بیڈ کے قریب اور جہاں ان کو گھسیٹا گیا تھا وہاں زمین پر سفید چاک کے نشانات اب بھی تھے۔ جب تک کیس پورا نہیں ہوتا تب تک ان نشانات کو ایسے ہی رہنا تھا۔ وہ نما کے لیے دروازے کا ہینڈل تھامے کمرے کو سوگوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ کو مجھے ایسے چھوڑ کر جانا تھا دیدہ؟ میں کیوں کوئی آواز نہیں سن پائی اس رات؟ اف، کاش میں سوتی ہی نہ، جاگی رہتی، شاید تب یہ سب نہ ہوتا۔ اس نے اپنا سرخ لانگ کوٹ پہن رکھا تھا، بال اب اونچی پونی میں بندھے ہوئے تھے۔ اس کے بال نہ تو پورے سیدھے تھے نہ ہی پورے گھنگریالے، ان میں نیچرل لہریں سی تھی جیسے کرل سے انہیں بڑے بڑے ڈھیلے کرلز
दे दिए गए हों। अब भी इसके शहद रंग बालों में ऊंची पोनी फूली हुई सी थी, जिनमें ढीले वेवी कर्ल्स थे। चेहरे के दोनों इतराफ में वैसे ही लटें थी जो पोनी से हमेशा फिसलकर इसके चेहरे के गिर्द रहती थी। हैंडल घुमाकर इसने दरवाज़ा वापस बंद किया और कोट की आस्तीन से आंखें साफ की। बाएं हाथ में थामी टोकरी में डबल रोटी का पैकेट और इसके नॉवेल्स का मेन्यू स्क्रिप्ट था। इसने कोट की जेब से अपना फ़ोन निकाला। फ़ोन की स्क्रीन हाथ के लम्ब से रोशन हुई। सामने नोटिफिकेशंस की भरमार थी। फ़ोन का लॉक खोले बिना ही इन पर सरसरी सी नज़र डाली। पावर ऑफ का बटन दबाया और स्क्रीन तारीख हो चुकी थी। इसे कुछ देर इन सब से दूर रहना था। जीनों की तरफ आहिस्ते से कदम बढ़ाते इसने पलटकर एक नज़र अपने कमरे पर डाली और फिर शमसुद्दीन के कमरे पर। एक गहरी बेबस से सांस इसके अंदर उतार कर वो कदम कदम नीचे उतर आई। इसे झील जाना था जहाँ शमसुद्दीन रोज़ जाकर बतखों को रोटी डालते थे। वो इन बतखों को ये नहीं बताना चाहती थी कि वो अब नहीं आएंगे। वो इनकी कमी पूरा करने जा रही थी। खुद को कुछ देर यहाँ से दूर ले जाना चाह रही थी। इसकी बढ़ती घुटन नाकाबिले बर्दाश्त थी। लकड़ी के बाड़ वाला दरवाज़ा जो किसी छोटे बच्चे के कद के बराबर था पार किया। दारिया ने ऊपर खिड़की से इसकी सुर्ख कोट वाली लड़की को देखा जो एक हाथ में टोकरी थामे लम्हा बलम्हा दूर होती जा रही थी। वहाँ घुप अंधेरा था, स्याही की मानंद गहरा खौफनाक, जो इर्द गिर्द की हर शय को अपनी लपेट में ले चुका था। आवाज़ें गदमद होने लगी, मक्खियों की भनभनाहटों की मानंद ना समझ में आने वाली। इसको अंधेरे में धुंधला सा मंजर उभरने लगा, न दिखाई देने वाला। गर्द से अटे शीशे की तरह कोई इसे झिंझोड़ रहा था। इसके दोनों हाथ थामे। इसने मारा है इसे, इसने कत्ल किया है। हमने खुद देखा है अपनी आंखों से। स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस वो 8 साला बच्चा सहमा सा खड़ा था। इसकी आंखों में खौफ के साए थे। फिर किसी औरत ने चिल्लाते हुए इसे धक्का दिया। वो मार्बल के फर्श पर गिरा और इस औरत से पीछा छुड़ाने के लिए पीछे खिसकने लगा। वो मुसलसल नफ़ी में सर हिलाए जा रहा था। नहीं, मैंने इसे नहीं मारा, वो मुझे मार रहा था। इसने हाथ में छुरी थी। वो मुझे कब से तंग कर रहा था। बोलते बोलते वो कपकपाता हुआ खड़ा हुआ। फिर स्कूल ऑफिस में खड़े अपने असातिज़ा को और इनके दरमियान कुर्सी पर बैठे अपने बाबा को देखा। इन सब के चेहरे बेयकीन थे, आंखें गुस्सा उगल रही थी। सोफे पर बैठी वो औरत गम और गुस्से से बेहाल थी। इसके पहलू में बैठा आदमी इसे इसकी तरफ झपटने से रोक रहा था। इसने छुरी मेरे पेट पर मारा था। पहले ये दोनों, अब हाथ उठाकर अपने हम उम्र लड़कों की तरफ इशारा किया। ये दोनों भी मुझे तंग कर रहे थे, लेकिन वो मुझे भी मार रहा था। कहाँ छुरी से मारा था औजान ने तुम्हें? इसके बाबा जो इनके स्कूल में इंग्लिश के प्रोफेसर थे, बाजू से इसे थाम कर इसका रुख अपनी जानिब मोड़ते हुए पूछ उठे। इनकी आवाज़ और गिरफ्त दोनों सख्त थी। मेरी पीठ पर। इसने फ़ौरन बायां हाथ दाएं कंधे पर रखकर पीठ की तरफ इशारा किया। प्रोफेसर ने इसका रुख मोड़ा तो इसके सफ़ेद स्कूल शर्ट पर खून के बड़े बड़े धब्बे थे और कमीज़ वहाँ से फटी हुई थी। वो थोड़ा खटके और इसकी शर्ट ऊपर से लेकर इसकी पीठ साफ की। किसी भी निशान और ज़ख्म से आरी, हत्ता कि इसकी पीठ पर शर्ट पर लगे खून के निशानात का असर तक न था। इनका चेहरा शर्मिंदगी और मलामत से सुर्ख हो गया था। एक जन्नाटेदार थप्पड़ ने इसके गाल पर अपना निशान छोड़ा और फिर कॉलर से खींचते हुए वो इसे घसीटते हुए स्कूल के गैराज में ले आए, जहाँ इनकी गाड़ी खड़ी थी। पूरे स्कूल ने ये मंजर बेयकीनी से देखा था। इस उम्र में इसने कत्ल कर डाला था। ऐसे बच्चों को तो पैदा ही नहीं होना चाहिए। पता नहीं बड़े होकर क्या करेगा, क्या कोई सज़ा मिलेगी इसे। मुझे तो शुरू से ही कुछ मसला लगता था इसके साथ। इतनी सी उम्र में इसकी जहानत बड़ों की तरह थी। ऐसे बच्चे अपनी उम्र से पहले ही ऐसे काम कर डालते हैं। फर्श पर घसीटते हुए इसने मासूम कानों से सरगोशियाँ सुनी थी। बाबा, मैंने इसे नहीं मारा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं खुद को बचा रहा था। बेल्ट पर पड़ने वाली ज़रबों के ताब ना लाते वो लहू लहू चेहरा लिए रोने के बायस नाहमवार होती आवाज़ में हिचकियाँ लेते हुए ज़ोर ज़ोर से अपना दिफा कर रहा था। बाबा, मैं ऐसा नहीं हूँ,
بیلٹ کی ہر ضرب اس کے جسم کو نیلو نیل کر چکی تھی۔ بابا بابا وہ ایک آخری بار چلایا اور اس کے بعد ماحول پر سکوت سا چھا گیا تھا۔ بستر پر لیٹے داؤد سلطان کی بھیگی پلکیں لرزیں، اس نے گردن ٹھنڈے موسم کے باوجود پسینے سے تر تھی۔ اگلے لمحے اس نے جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھول دی۔ آنسو کا ایک قطرہ اس کی آنکھ سے نکل کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اس نے اپنی آنکھیں مس لیں۔ کچھ دیر تک چھت کی سیلنگ سے ڈائننگ کو تکنے کے بعد وہ بستر پر جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی نگاہ بستر پر رکھی اس ڈائری پر تھی پڑی۔ اس کے ذہن میں وہی 3 چہرے لہرائے۔ کھڑے ہوتے ہوئے اس نے جیب سے فون نکالا۔ فون پر آئے میسج نے اسے چونکا دیا۔ کچھ دیر بعد میسج کو دیکھتے وہ کسی سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے جوزف کو کال ملائی۔ آپریٹو روم میں بیٹھا جوزف کو، جو ہیڈ فونز لگائے اسکرین پر کسی کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کر رہا تھا، وائبریٹ ہوتے فون کی جانب متوجہ ہوا۔ داؤد کا نام دیکھ کر وہ چونکا۔ وہ کمرے سے اسے کیوں کال کر رہا تھا؟ وہ کال یس کی۔ کل رات کلب میں مراد کی جو ریکارڈنگ ہوئی تھی، اس میں موجود شمس الدین کا ڈیٹا نکلواؤ، اسے اپنے کمرے میں قتل کر دیا گیا ہے۔ اوہ، جوزف کو افسوس سا ہوا، پھر ایک دم الرٹ ہوتے ہوئے بولا، اوکے میں نکالتا ہوں۔ اس کا ایک ہاتھ تیزی سے کی بورڈ پر چلنے لگا۔ کمرے کے سامنے کی دیوار پر، جس پر بڑا سا بورڈ تھا، اس پر کئی تصاویر فاصلے پر چسپاں تھی، جنہیں کالے مارکر کی لکیروں سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا تھا۔ وہ ایک نقشہ سا تھا جس کے وسط میں سب سے بڑی تصاویر حسن المغربی کی تھی۔ عقب میں طارق اور روزی ڈینیل کی کسی بات پر سر ہلاتے ہوئے مصروف سے دکھائی دیتے تھے، جبکہ ڈینیل سنجیدگی سے اسی تصویر سے دوسری تصویر کی طرف ہاتھ میں لیے مارکر سے اشارہ کرتا انہیں کچھ سمجھا رہا تھا۔ اندر کمرے میں داؤد سلطان سنجیدہ کسی بھی احساس سے عاری چہرہ لیے کھڑکی کے پار دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں دماغ کے اندر تک الجھی ہوئی تھیں، چہرے کے تاثرات کے برعکس اس کی آنکھوں میں کرچیاں سی پھیلی تھیں، نوکیلی تیز چبھتی ہوئی۔ ماسٹر سینٹر، جہاں 3 سڑکیں آ ملتی تھیں، کہ ایک سڑک کے کنارے پر موجود بیک باس بیکری پر دوپہر ڈھل رہی تھی۔ نرم سے سنہری دھوپ کا اثر دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا تھا۔ علیحدہ ایپرن پہنے بیکری کے باہر کھڑی، ہاتھ میں تھامے ون کلینر سے بیکری کے شیشے کی کھڑکی پر سپرے کیے جا رہی تھی، جسے دوسرے ہاتھ میں تھامے اسفنج سے وہ رگڑتی جا رہی تھی۔ شیشے سے بیکری میں زرد روشنی کھلے تلے رکھے کیکس اور دوسری اشیاء رکھ رہی تھی۔ اس کے گھنگرالے کالے بال جوڑے میں بندھے ہوئے تھے۔ سیاہ ٹراؤزر پر اس نے نیلی سی گرین رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اطراف میں چلتے پھرتے لوگ سر کو ذرا سا خم دے کر اسے سلام کر دیتے تو وہ جواباً مسکرا کر انہیں دیکھتی اور پھر سے اپنے کام میں جت جاتی۔ اسفنج کی کھڑکی زور زور سے رگڑتے اس نے صاف کیے جانے والی جگہ پر پھونک ماری تو شیشہ دھندلا سا ہو گیا۔ اس نے چور نظروں سے اطراف میں نظر دوڑائی اور اسی دھند پر دل بنا کر اسے خوشی سے دیکھا۔ فردوس بیگم، جو اوون سے بیک کی ہوئی کوکیز نکال رہی تھی، دوسری جانب سے شیشے پر بنا دل دیکھ کر ٹھٹکی۔ کوکیز کی ٹرے اٹھا کر انہوں نے کاؤنٹر پر پٹکنے کے انداز میں رکھی اور اس کی شکی تاثرات لیے شیشے کے قریب آئیں۔ شیشے پر بنے اسی دل میں سے انہوں نے خشمگین نگاہوں سے اپنی نکمی اولاد کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں نئے خواب سر اٹھا رہے تھے۔ علیحدہ اپنے بنائے گئے دل میں سے جھانکتی فردوس بیگم کی آنکھوں کو دیکھ کر ہڑبڑا سی گئی۔ جھٹکے سے شیشے پر سپنج مار کر اسے صاف کیا اور معصوم سی شکل بنائی۔ وہ منہ بناتے وہیں سے پلٹ گئی۔ کون سا جا بجا دل بنانے سے انہیں میرے دل کی حالت کا پتہ لگ جائے گا۔ اس نے ناک سکوڑی، دفتن ایپرن کی جیب میں رکھا۔ اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے پاس رکھی پلاسٹک کی زرد ٹیبل پر سپنج اور ونڈو کلینر کی بوتل رکھی۔ فون نکالا تو اس کی آنکھوں میں جگنوں سے چمکے، دل زوروں سے دھڑکا اور لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیلی۔ گرد و پیش کا جائزہ لے کر اس نے فوراً منہ پر ہاتھ رکھا، مبادا کو اس کی مسکراہٹ نہ دیکھ لے، اور گلا کھنگار کر اپنی آواز درست کر کے کال یس کی۔ ہیلو براک، کیسے ہو؟ دائیں بائیں ذرا جھومتے ہوئے اس نے بگڑے ہوئے بالوں کی لٹ کان کے بیچ سے، علیحدہ میں ٹھیک ہوں، تمہیں پریسا کے دادا کا پتہ نہیں چلا؟ وہ چونک سی گئی۔ نہیں، کیوں؟ میری اس سے کل سے بات نہیں ہوئی۔ میں نے تمہیں وہاں نہیں دیکھا تو سوچا شاید تمہیں معلوم نہ ہو، ان کا مرڈر ہو گیا ہے۔ اوہ گاڈ! منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ چیخی۔
کچھ دیر پہلے جو پہلے تاثرات پھیلے تھے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں غائب ہو گئے۔ چہرہ بے یقین سا ہوا، یہ کیسے ہوا؟ او گاڈ! پریسا اس کے نام کا ورد کرتے اس کے ہاتھ بے جان سے ہوئے تھے۔ کال کاٹتے اس نے عجلت میں ایپرن سے ڈوریاں کھولی، اس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ پیر اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس نے ایپرن نوچتے ہوئے اندر اس انداز میں اتار کر وہیں زمین پر پھینک دیا اور سامنے سڑک پر دور سے آتی سفید ٹیکسی کو ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کیا۔ اسے اپنے حلیے کی پرواہ نہیں تھی، اسے پرواہ تھی تو صرف اپنی عزیز جان سہیلی کی۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر اس نے نم آواز سے ڈرائیور کو لوکیشن بتائی اور پریسا کا نمبر ملانے لگی۔ میں نے کیوں نہیں اٹھائی اس کی کال؟ کس حالت میں ہوگی وہ؟ اف، اتنا برا کیسے ہو سکتا ہے اس کے ساتھ؟ وہ مسلسل خود کو کال نہ اٹھانے کے لیے ملامت کرنے لگی۔ پریسا کا فون بن جا رہا تھا۔ بے صبری سے پچھلی سیٹ پر بیٹھے وہ ونڈ اسکرین سے باہر گزرتے مناظر کو دیکھنے لگی۔ راستہ اتنا طویل نہیں تھا مگر اسے طویل لگنے لگا۔ مجھے جلدی پہنچنا، پلیز ذرا جلدی چلائیں، منہ پر ہاتھ پھیرتے اس نے ڈرائیور کو کہا۔ گاڑی اپنی رفتار سے تیز ہوتی دکھائی دی تھی۔ پیچھے بیکری کے باہر فردوس بیگم نے اپنی زمین پر پڑا ایپرن اٹھایا۔ وہ ڈھونڈتی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، یہ لڑکی کوئی کام بھی پورا نہیں کرتی۔ ایپرن جھاڑتے ہوئے وہ بڑبڑائیں اور سر چھٹک کر الائسا کا چھوڑا ہوا سامان وہاں سے اٹھانے لگی۔ بوسنیا میں جاں بجاں پھیلے جنگلات اس ملک کو سرسبز بناتے تھے۔ یہ جنگلات نہ صرف زمین پر پھیلے ہیں بلکہ پہاڑوں پر بھی بڑی تعداد میں واقع ہیں۔ انہی جنگلات میں سے ایک گھنا جنگل ماسٹر اولڈ برج سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ شمس الدین کی روزمرہ معمولات کا اہم حصہ تھا۔ یہاں وہ روز دوپہر ڈھلتے سمے آتے تھے۔ کئی بار پریسا بھی ان کے ہمراہ یہاں آتی جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اسی جنگل میں کھڑی تھی۔ اس طرف پودوں کے باعث ٹھنڈ زیادہ تھی۔ آسمان اب بھی روشن تھا۔ وہ قدم قدم چلتی، ایک ہاتھ میں ٹوکری تھامے، دوسرا ہاتھ سر کوٹ کی جیب میں پھنسائے ہوئے تھی۔ بخار کی حدت وہ اب بھی محسوس کر رہی تھی۔ یہ راستہ جنگل کے بیچوں بیچ واقع جھیل کی طرف جاتا تھا۔ راستے پر جمیز کی نگاہیں پرسوچ تھیں۔ اس کا ذہن کل رات کا منظر سوچ رہا تھا جب اس نے اس پراسرار عورت کو گھر کے اندر آنے دیا تھا۔ اتنی بڑی بے وقوفی وہ کیسے کر سکتی تھی؟ ایک انجان عورت کو اس گھر میں آنے دیا۔ اگر وہ اسے آنے نہ دیتی تو شاید اس دیدہ بچ سکتے تھے۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے اونچی نیچی زمین پر پھیلے پتوں کو روندا، پھر جھک کر قریب پڑی ایک ٹہنی اٹھائی۔ دیدہ، مجھے معاف کر دیں پلیز، میں نے اس عورت کو اندر آنے دیا، میں نے اس کا کام آسان کر دیا۔ کوٹ کی آستین سے وہ جھیل کے قریب تھی۔ قدموں میں تیزی لاتے وہ ان پگڈنڈیوں پر آگے بڑھنے لگی۔ یہاں تک آتے آتے اس نے درختوں پر ٹوکری میں رکھے چاقو سے احتیاطاً نشان لگائے تھے۔ وہ ہمیشہ راستہ بھول جانے سے ڈرتی تھی، حالانکہ وہ کئی بار اس راستے سے گزری تھی۔ یہ نشانات اسے مطمئن رکھنے کے لیے کافی تھے۔ وہ بنا بھٹکے واپس آرام سے جا سکتی تھی۔ اسے کچھ دیر جھیل کے پاس رہنا تھا اور پھر واپس چلے جانا تھا۔ یہاں فضا پرسکون تھی، چرند پرند کی آوازیں اسے بھلی لگ رہی تھیں۔ ایک گہری سانس لے کر وہ جھیل کے قریب پتھروں پر ٹوکری رکھ کر بیٹھ گئی۔ صاف شفاف پانی پر جاں بجا درختوں کے پتے گرے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دور بطخیں اپنے چوزوں کے ہمراہ پانی پر تیر رہی تھیں۔ چاروں اطراف میں ہریالی تھی۔ اس کی آنکھیں بند کر کے فضا میں پھیلی تازگی اندر اتاری۔ ذہن کے پردے پر کئی سال پہلے کا ایک منظر ابھرنے لگا۔ اس وقت 10 سال کی تھی وہ۔ اسی جھیل کے کنارے شمس الدین کے ہمراہ بیٹھی پانی پر روٹی کے ٹکڑے پھینک رہی تھی۔ بطخوں کی ٹولی ان کے قریب پانی میں ہلچل مچائے ہوئے تھی۔ دیدہ، اگر آپ ہنسل کی طرح کھو جاتے تو کیا کرتے؟ وہ گرد و پیش پر نظریں دوڑائے اس کہانی کو محسوس کر رہی تھی۔ شاید یہاں سے کچھ دور اس چڑیل کا گھر ہو جو چاکلیٹ کا بنا ہو۔ کیا آپ کبھی گھر نہیں جا پاتے؟ شمس الدین گہری نظروں سے جھیل کو تکتے گویا ہوئے۔ اگر میں ہینسل ہوتا تو شاید پہلے پہل جنگل میں کھو جانے پر ڈر جاتا، لیکن جب مجھے احساس ہو جاتا کہ کوئی مجھے بچانے نہیں آئے گا تو میں مجبوراً اس ڈر سے نکل کر اپنا راستہ ڈھونڈنا پڑتا۔ کیونکہ جب انسان جب بھی کسی احساس کے زیر اثر ہوتا ہے تو وہ اپنے حال کو نظر انداز کرنے لگتا ہے۔ وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتا، بس اسی احساس میں رہنا چاہتا ہے۔ اگر میں بھی ایسا کرتا تو شاید کوئی جنگلی جانور مجھے کھا سکتا تھا۔ اپنے بچاؤ کے لیے مجھے اس خوف سے نکل کر اپنے ارد گرد پر توجہ دینی پڑتی اور جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ تلاشنا پڑتا۔ کیا مطلب؟ مجھے سمجھ نہیں آئی دیدہ۔ اس نے پھولا سا منہ بنایا۔
پریسا، جب ہمارے پاس دوسروں کا سہارا ہوتا ہے تو ہم بے فکر رہتے ہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر، کیونکہ ہمارا فوکس وہ سہارے ہوتے ہیں جو کسی بھی مشکل سے ہمیں بچا لیں گے۔ جیسے ہینسل اور گریٹل کو پرندوں نے بچایا تھا۔ اگر پرندے نہیں ہوتے تو وہ بے خبر نہیں رہتے، وہ کھلے دماغ سے جنگل کے راستوں کو سمجھنے کے پر غور کرتے، ہر روز نئے سرے سے اپنی کوشش کرتے، جنگل میں کھو جانے کے ڈر اور خوف پر سوار نہ ہوتے، کیونکہ جب ہم اکیلے ہو جاتے ہیں تو ہم بے فکر نہیں رہتے، ہمارا دماغ حرکت میں آ جاتا ہے۔ یہی دماغ ہمارے لیے وہی کام کرتا ہے جو ان 2 بچوں کے لیے پرندوں نے کیا۔ جب ہم انجان راستوں سے گزرتے ہیں تو ان راستوں پر غور کرتے ہیں، بے فکری سے ان پر سے گزر نہیں جاتے، لیکن ان کو تو کئی دن لگ جاتے ہیں جنگل سے نکلنے میں۔ اس نے آنکھیں الجھی ہوئی تھی۔ بالکل، لیکن جتنے دن وہ جنگل میں رہتے اپنے بل بوتے پر رہتے، اور جب انہیں گھر کا راستہ مل جاتا تو وہ گھر مضبوط ہو کر لوٹتے۔ پھر اگر ان کی ستیلی ماں دوبارہ ان کے خلاف کوئی سازش کر کے انہیں جنگل میں چھوڑ دی تو وہ خوفزدہ نہیں ہوتے، نہ ہی روٹی کے ٹکڑے غائب ہونے پر اور نہ ہی پرندوں کے راستہ نہ دکھانے پر، کیونکہ وہ ماسی کے تجربے سے بہت کچھ سیکھ جاتے۔ اس کا مطلب ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا جاتا ہے، اس نے جوش سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ شمس الدین نے اس کی چمکتی آنکھوں کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں ڈبل روٹی کے مزید ٹکڑے دیتے ہوئے مسکرا کے سر اس بات میں ہلایا۔ بالکل، پریسا نے ایک دم آنکھیں کھول دیں، پھر ٹوکری سے اپنی ناول کا مینیو اسکرپٹ نکال کر کوٹ کی جیب میں ڈالا، ہاتھ ڈالا، پھر ہاتھ باہر نکالا تو اس میں لائٹر تھا۔ دیدا، لیکن میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو کوئی سزا لگتی ہے، وہ مجھے کچھ سکھا نہیں رہی، پوری طرح توڑ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ پھیلی، پھر اس نے ایک ہاتھ میں مینیو اسکرپٹ اٹھایا جس پر اس نے پورا 1 سال لگایا تھا۔ پریسا کنان، اپنے اس جواب کو آج یہی جلا ڈالو، اپنے اس خواب کو آج یہی جلا ڈالو، کیونکہ تمہارے خوابوں کا حقیقت میں بدلنا ناممکن ہے۔ ایک لمحے کو کاغذات کے پاس اس پلندے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے دیر تک جاگے رہنے کے مناظر گھوم گئے۔ انہیں جھٹکتے اس نے جلتے لائٹر کو اس کے قریب کیا۔ خوابوں کے اس پلندے نے آگ پکڑی اور وہ جلتے ٹکڑوں میں بدلتا زمین پر گرتا گیا۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو گر کر راکھ کے اس ڈھیر میں جذب ہو گئے۔ فضا میں جلنے کی بو سی پھیل گئی تھی۔ اب اگر اس نے ڈبل روٹی کا پیکٹ نکال کر کھولا تو وہ توڑ توڑ کر جھیل کے پانی پر پھینکنے لگی۔ بطخیں دور دور سے اسی طرف تیرتے ہوئے بڑھنے لگی۔ وہ اداسی سے انہیں دیکھے گئی۔ ٹوکری سے فون اٹھا کر اس نے آن کیا، اسکرین روشن کی تو نوٹیفیکیشن تیزی سے لاک اسکرین پر ابھرنے لگے۔ علیحدہ کی کئی کالز آ چکی تھی، شاید وہ دیدہ کے بارے میں جان چکی تھی۔ اس نے فون واپس ٹوکری میں رکھا، پھر کسی خیال کے تحت وہ چھٹکی، ایڈم؟ وہ الجھن بھری آنکھیں لیے زیر لب بولی، وہ ابھی تک کاٹیج کیوں نہیں آیا؟ پھر سوچتے شاید اسے ابھی تک معلوم نہ ہوا ہو، اپنے ہی خیال کو جانے دیا۔ وہ بطخوں کو آخری بچی کچی ڈبل روٹی توڑ توڑ کر پھینک رہی تھی۔ ایما ٹھیک کہتا تھا، لوگ چلے جاتے ہیں لیکن اپنا احساس چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کے گرد بڑھتا گھٹن کا احساس تھوڑا کم ہو رہا تھا، البتہ دل میں اٹھتا درد ویسے ہی تھا، اسے ہمیشہ ویسے ہی رہنا تھا۔ اس زخم کے مدمل ہونے کے لیے کوئی مرہم نہیں تھا۔ پانی کی بوندیں اس کے چہرے اور ہاتھوں پر پڑی تو پریسا گہری سوچ کے باہر نکل آئی۔ چہرہ اٹھا کر اس نے جامنی ہوتے آسمان کو دیکھا جس کو کالی گھٹا مزید جامنی دکھا رہی تھی۔ بارش کے ڈر سے وہ جلدی سے ٹوکری اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر پلٹنے لگی جب فون پر بجتی گھنٹی نے ایک دم قدم روکے۔ اسکرین پر چمکتے نئے نمبر کو دیکھ کر اس نے فون اٹھا کر کال یس کی۔ ہیلو پریسا کنان۔ فون سے ابھرتی گمبھیر مردانہ آواز پر وہ چونک گئی۔ جی کہیے، کون بات کر رہے؟ کیا آپ بھورے رنگ کی پرانی سی ڈائری کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ نہ سلام نہ دعا، جو کوئی بھی تھا۔ اس کی بات پر وہ بے یقین سے وہیں کھڑی رہ گئی۔ میں نے اسے کچھ دن پہلے کھویا ہے، وہ جلدی سے بول اٹھی۔ کہاں کھویا تھا آپ نے اسے؟ وہ جواب دینے لگی تھی کہ کسی خیال آنے پر رک گئی۔ مجھے ایسے ہی سب کچھ نہیں بتا دینا چاہیے۔ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ لہجے کو سنجیدہ بناتے ہوئے اس نے استفسار کیا۔ کہاں کھوئی تھی آپ کی ڈائری؟ اس نے اس ڈائری کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ ہوا تیز ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ٹوکری لہرا سی گئی۔ نرم نرم سی بوندیں بارش کے موٹے موٹے قطروں میں بدلتی جا رہی تھی، گیلے پودوں اور مٹی کی خوشبو فضا میں پھیلنے لگی۔
وہ فون کان سے لگائے اسی راستے کی جانب بڑھی جس پر سے آئی تھی۔ اس نے انہی درختوں پر نظریں دوڑائی جن پر اس نے نشان بنایا تھا، لیکن وہ ساکت رہ گئی۔ جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی، خوف کی ایک لہر، شدید لہر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نشان کیسے مٹ گئے؟ فون کان سے لگائے وہ گرجتے بادلوں کی طرف پرخوف نظروں سے دیکھ کر ہڑبڑائی اور اس درخت کے قریب آئی۔ وہاں کوئی نشان نہیں تھا۔ کون سے نشان؟ دوسری جانب سے آتی آواز پر وہ رکی۔ کیا آپ باہر کہیں ہیں؟ ہوا سے جھومتے پتوں کی آواز پر وہ شخص فون سے اس پار بولا، آپ نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا اور میری ڈائری دیکھیں، اگر وہ آپ کو مل گئی ہے تو اسے سنبھال کر رکھیں۔ آپ مجھے اپنا ایڈریس بھیج دیں، میں اپنی ڈائری لینے آ جاؤں گی۔ آپ اس وقت جنگل میں کیا کر رہی ہیں پریسا کنان؟ جس نے آپ کے دادا کا قتل کیا ہے، آپ اسے خود کو نقصان پہنچانے کا اچھا موقع فراہم کر رہی ہیں۔ اس شخص کی آواز سنجیدہ تھی، کسی بھی احساس سے آ رہی۔ وہ اس جنگل کی موجودگی کا ٹھیک اندازہ لگانے پر ہکا بکا رہ گئی۔ یہ کون تھا؟ دادا کے بارے میں کیسے جانتا تھا؟ اگر اسے واقعی میں مجھے مارنا ہے تو پوری رات اس جنگل میں رہ سکتی ہوں۔ آپ مجھے ایڈریس سینڈ کر دیں۔ اگر جنگل سے صحیح سلامت نکل گئی تو مجھے اس نمبر پر میسج کر دینا، میں ایڈریس بھیج دوں گا۔ کال بند ہو گئی۔ اس کی بات پر بوکھلا کر فون کی اسکرین کو اضطراب اور ناسمجھی کے ملے جلے تاثرات سے تکتے اس نے کندھے اچکائے اور آگے بڑھنے لگی۔ پیچھے کسی سائے نے اس کے تعاقب میں حرکت کی۔ وہ بے خبر آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس کے لگائے گئے نشانات غائب ہو چکے تھے، ویسے ہی جیسے ہینسل اور گریٹل کے گرائے گئے روٹی کے ٹکڑے پرندے کھا گئے تھے۔ محمد پاشا مسجد کے پاس سے گزرتی ٹیکسی نے تیزی سے کئی موڑ کاٹے۔ یہ علاقہ بھی بارش کے باعث بھیگا ہوا تھا۔ لوگ رین کوٹ پہنے، چھتریاں تھامے ادھر ادھر چلتے پھرتے دکھائی دیتے تھے۔ گاڑی کاٹیج کے سامنے رکی تو الیزا ڈرائیور کو پیسے دے کر برستی بارش کی پرواہ کیے بغیر گاڑی سے تقریباً گرتے ہوئے نکلی۔ خود کو گیلا ہونے سے روکنے کے لیے سر پر ہاتھوں سے چھاتا بنا کر وہ کاٹیج اور یاسمین کنان کے گھر کے درمیان بنی پتھروں کی روش پر بھاگتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ دروازے پر دستک دی تو ایمر نے دروازہ کھولا۔ اس کا چہرہ فکر مند سا تھا، ایک ہاتھ میں فون تھامے، شاید وہ کسی کو کال کر رہا تھا۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ اسے پوچھتے ہوئے اس نے فون نیچے کیا۔ شاید کسی نے کال نہیں اٹھائی۔ وہ بنا اسے جواب دیے بادل نخواستہ انداز اندر داخل ہوئی اور سامنے رکھے صوفوں میں سے ایک پر بیٹھی۔ یاسمین کنان کو دیکھ کر رکی۔ آنٹی، پریسا کہاں ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کیسے ہو گیا یہ سب۔ یاسمین کنان اسے دیکھ کر ٹھٹکی، اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر قریب آئی۔ ان کے چہرے پر سوگواریت تھی۔ بس بیٹا، ہم سب بھی یہی سوچ رہے ہیں۔ انکل نے تو کبھی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں پالی۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیر کر دلاسا دینے کے انداز میں تھپکا۔ ایک یہ پریشانی ہے اور اوپر سے پریسا بنا بتائے کہیں چلی گئی ہے۔ کافی دیر ہو گئی۔ انہوں نے فکر مندی سے دروازہ بند کرتے ہوئے ایمر کو دیکھا، جس نے اس کے اپنی طرف دیکھنے پر نفی میں سر ہلا کر کال نہ ملنے کا اشارہ دیا۔ کب سے کال کر رہے ہیں؟ اس کا نمبر بن جا رہا ہے۔ مجھے لگا کہ تم سے ملنے گئی ہوگی۔ اس نے جانے سے پہلے کچھ کہا تو ہوگا۔ کتنی دیر ہو گئی ہے اسے گئے ہوئے؟ الیزا کی آنکھوں میں لہراتے ہوئے خدشے قریب کھڑے ایمر کی نظروں سے چھپ نہ رہے تھے۔ تقریباً کوئی 4 گھنٹے ہوئے ہیں۔ ایمر، مجھے لگتا ہے ہمیں پولیس کو بتا دینا چاہیے۔ یاسمین خانم نے ایمر کو دیکھا۔ میں کال کرتا ہوں، آپ دونوں بیٹھ جائیں۔ وہ مڑتے ہوئے فون میں نمبر ملانے لگا۔ دفتن داریا بلائی منزل سے نیچے آتے زینوں سے اترتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے لمبی سی سفید فراک پہن رکھی تھی، سنہری بال پیچھے شانوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کو خوش آمدید کہتے وہ انہیں کے مقابل رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ پریسا کو بھی خیال نہیں ہے کسی چیز کا۔ اس طرح غائب ہو کر فون بند کر دینے کی بھلا تک کیا بنتی ہے؟ سب کو پریشان کر دیا اس نے، کڑوے لہجے میں کہہ کر اس نے پلٹ کر ایمر کو دیکھا جو فون پر پولیس کو اطلاع دے رہا تھا۔ الیزا نے اس کی بات نظر انداز کر دی اور ٹراؤزر کی جیب سے فون نکالا۔ لب کاٹتے ہوئے اس نے آنکھیں نم ہوئی۔ پریسا، پلیز کہاں ہو تم؟ فون آن کرو اپنا پلیز۔ اس کے نمبر پر میسج کر کے اس نے چیٹ تھوڑی دیر کے لیے نیچے بھیجے گئے میسیجز کی قطار اب تک اندیکھی تھی۔ اس نے کمرے کی چھت کو بے بسی سے دیکھا اور دل ہی دل میں اس کی عافیت کی دعا کرنے لگی۔ ماسٹر شہر کے جنگل پر اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ گھنے درختوں کے سائے تلے چاند کی روشنی میں کھڑی پریسا کا دل اب خوف سے لرزنے لگا۔ کوئی ٹہنی اس کے پیروں تلے چٹکی تو وہ چونک سی گئی تھی۔ گرد و پیش میں پھیلے درختوں سے اسے خوف آنے لگا تھا۔
سگنلز بالکل غائب تھے۔ فون کی ٹارچ کھولے وہ چلتی جا رہی تھی۔ عقب میں کچھ ہی دور وہ سایہ مسلسل اس کے پیچھے چلتے چلتے جب اطراف میں نظر دوڑاتی تو وہی جگہ ہوتی جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھڑی ہوئی تھی۔ یا تو اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا یا یہ جنگل اسے بہکا رہا تھا۔ وہ کھو چکی تھی۔ اسے راستوں کو ٹھیک سے دیکھ کر چلنا چاہیے تھا۔ ان نشانات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے بچانے کوئی نہیں آنے والا تھا۔ دفتن اس کے عقب میں سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ وہیں ٹھہر سے گئی۔ بالکل ساکت جسم کا ہر عضو کان بن گیا تھا۔ سانس تھوکنے کی مانند چلنے لگی۔ اس کے وجود پر اس نے خود پر طاری ہوتے خوف کو قابو کرنا چاہا اور خود کو چونکنے اور پلٹنے سے روکے رکھا۔ بارش کے باعث وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ سردی کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ سانس روکے اس نے آہستگی سے لب بھینچتے ہوئے ایک قدم بڑھایا۔ چہرہ بارش کے پانی سے بھیگا ہوا تھا اور آگے بڑھ ہی رہی تھی کہ جب اسے کے عقب سے کسی شیطانی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ یہ ہنسی جنگل میں دور تک گونجتی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی گئی۔ سردی کے باعث جسم سے ہوتی کپکپاہٹ مزید پڑی۔ اسے تمہاری بھنک پڑ چکی ہے۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ کرخت شیطانی سی آواز آئی۔ اس نے سانس روکے رکھا۔ مبادن وہ جو کوئی بھی تھا اس پر جھپٹ پڑتا۔ نظریں آگے جمائے رکھی۔ وہ تمہارے پیچھے آئے گا تو بچ نہیں پاؤ گی جیسے تمہاری ماں نہیں بچ پائی۔ تم بھی وہی موت مرو گی۔ تمہیں بھی وہ سب جھیلنا پڑے گا۔ پھر وہ سایہ اس کے قریب سے روشنی کی رفتار کی مانند تیزی سے گزرا اور اس کے بازو میں کوئی تیز نوکیلی شے چبھ ہو گیا۔ وہ درد کی شدت سے بلبلا کر چلائی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کو پکڑنا چاہا مگر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی پھسل گیا۔ اس نے پہلے کہ وہ مدد کے لیے چلاتی کہ اس کی آنکھیں تاریک ہونے لگیں۔ ہوش بیگانہ ہوتے اس نے ہاتھ میں ٹارچ جلاتے فون کو ایسے پکڑا کہ ڈھونڈنے والے کی روشنی دیکھ پائے۔ تیز برستی بارش میں کچھ لمحے کو ہلکی ہو کر بوندا باندی کا روپ اختیار کر گئی۔ آسمان گرجتے بادلوں سے وقفے سے گونج اٹھا تھا۔ یہ رات کا تیسرا پہر تھا۔ انر اسپیس کمپنی کی عمارت کے سامنے سرخ اینٹوں سے بنی روش سے 10-15 قدم کی دوری پر کسی شاپ کے شڈ تلے کھڑی گاڑی میں عام لباس میں ملبوس 2 پولیس کارکن تھے۔ ایک کے ہاتھ میں گرم بھاپ اڑاتے قہوے کا کپ تھا جبکہ دوسرا سیٹ پیچھے کیے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ اکا دکا کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس دور سے آتی ہوئی ان پر روشنی اور پانی کے چھینٹے پھینکتی گزر جاتی۔ ایسے میں انر اسپیس کی نچلی منزل میں ایڈم کی رہائش گاہ تھی۔ ایڈم اس پہر کچن میں کھڑا اپنے لیے کافی بنا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں دیر تک جاگے رہنے کے باعث بوجھل سی تھی۔ کمرے میں موجود اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے کافی کی بوتل کاؤنٹر پر رکھی اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ہاں کہو، اس وقت خیریت ہے؟ پھر وہ کچھ دیر دوسری جانب سے بولنے والے کو سننے لگا۔ مجھے رات کو دیر سے پتہ چلا۔ اس تک جانا مناسب نہیں تھا۔ صبح ہوتے ہی چلا جاؤں گا۔ بابا کو معلوم ہوا؟ ٹھیک ہے۔ میں فون رکھنے لگا ہوں۔ پھر رک گیا۔ ایڈم، پولیس تم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ انہیں لگتا ہے تم مرڈر میں ملوث ہو۔ فنگر پرنٹس اور CCTV کیمرہ تمہاری طرف واضح اشارہ کر رہے ہیں۔ کیا؟ وہ شاکڈ ہوا اور لب بھینچ ڈالے۔ تمہارے گھر سے باہر ایک گاڑی کھڑی ہے۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیا پتا کال مانیٹر کی جا رہی ہو۔ تم ہوشیار رہو۔ کال بند ہوئی تو وہ شلسا تاریک فون کی طرف اسکرین کو دیکھے گیا۔ اس کی آنکھیں الجھی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر اضطراب سا پھیل گیا تھا۔ ذہن تیزی سے حساب کتاب کرنے لگا۔ لب کاٹتے ہوئے اس نے کسی کو کال کرنے کے لیے فون اٹھایا ہی تھا جب ڈور بیل بجی۔ اس نے گہری سانس لے کر اپنے اعصاب نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ ابراہیم ٹھیک کہہ رہا تھا۔ کال مانیٹر ہو رہی تھی۔ وہ دروازے تک آیا اور دروازے میں لگے بیپ ہول سے باہر جھانکا۔ عام لباس میں موجود 2 لوگ باہر کھڑے تھے۔ بنا سوچے ہی وہ جان گیا تھا وہ کس لیے آئے ہیں۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھول دیا۔ دونوں میں سے ایک نے پولیس وارنٹ جیب سے نکال کر اس کے سامنے کیا۔ ماسٹر پلیس ایڈم، ہم آپ کے گھر کی تلاشی لینے آئے ہیں۔ شمس الدین کے مرڈر سے ہمیں آپ کے خلاف چند ثبوت ملے ہیں۔ دروازے پر ہاتھ رکھے ان میں سے ایک بارش کی بوندوں سے تر چہرے کو خشک کرتے ہوئے بولا، مبادن وہ دروازہ نہ بند کر دے۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی دونوں اندر داخل ہوئے اس نے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ وہ دونوں اس کی پھرتی پر بچکا کر رہ گئے۔ وہ اس کے پیچھے باہر لپکے۔ ایک نے گاڑی کی طرف دوڑ لگائی جبکہ دوسرا ایڈم کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ پیچھے گاڑی میں بیٹھنے والا پولیس کارکن گاڑی پوری رفتار سے ان کی جانب بڑھا تھا۔ اپنے ساتھی کے مقابل آیا اور وہ پھرتی سے گاڑی میں بیٹھتا فون نکالنے لگا۔
سسپیکٹ فرار ہو چکا ہے، ٹریفک پولیس کو آئی ڈی بھیج کر اطلاع دو، یہ کم بخت بھاگنے نہ پائے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لاسٹ میں دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔